اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا ارحم الراحمین. الحمدللہ 30واں پارہ سورۃ البروج مکی صورت ہے، 22 آیات ہیں. نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے. اس صورت کو عشاء کی نماز میں آپ کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، ایک پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کے بعد کی صورت وہ پڑھا کرتے. نہ صرف پڑھا آپ نے بلکہ لوگوں کو پڑھنے کی بھی ہدایت کی. اس صورت کی شروع کی 11 آیات میں 3 قسموں کے بعد خندق والوں کا ذکر ہے. کہا جاتا ہے کہ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی قوم نے خندق میں لکڑیوں سے دھکائی آگ میں ڈال کر ختم کر ڈالا تھا. انہیں آگ میں پھینکنے والے، اس کا نظارہ کرنے والے لوگ بھی اگر اللہ سے توبہ کر لیتے اور ایمان کی راہ اختیار کر لیتے تو انہیں نہ صرف عذاب سے نجات مل جاتی بلکہ عظیم کامیابی کے بھی مستحق ہو جاتے. ہاں، ابھی پڑھیں گے ہم لوگ. یہ ہے اللہ کی شفقت اور رحمت جو ایسے بدکاروں اور ظالموں کو بھی سچی توبہ کے بعد اس کی مغفرت اور رحمت میں مستحق بنا دیتی ہے. اس سے مزید بات کریں گے ابھی انشاءاللہ آیت پڑھنے کے بعد. آگے کی 5 آیات میں اللہ کی صفات اور آخر کی 6 آیات میں قرآنی واقعات، پیغامات اور نصائح کو جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے. یہ قرآن لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، جس میں درج ہر بات سچ ہے، حق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی جو برجیوں والی ہے. برج کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہو. اس کو اللہ نے آسمان کو برج والا کہا ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ آسمان میں جو ستارے اور جتنے ہیں کہکشاں ہیں اور دوسری ایسی چیزیں ہیں، یہ سب ایک خاص پہچان ہے. برج ایسی چیز ہی کو کہتے ہیں جو خاص پہچان رکھتی ہے. اس وقت کے لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا تھا. آج سائنسی تحقیق سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. قسم ہے آسمان کی جو برجیوں والی ہے. والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. کون سا دن وعدہ کیا ہوا ہے؟ حشر کا دن، اس کی قسم. وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے ان کی قسم. اس دن حاضر ہونے والے تمام انسان ہوں گے اور حاضر کیے جائیں گے سب کے سب. ان کی قسم. اللہ 3 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کے بعد ایک. اس کے بعد کہا جا رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے. اخدود کہتے ہیں خندق کو. خندقوں والے ہلاک کیے گئے. النار ذات الوقود، جب یہ لوگ دھکائی ہوئی آگ، ایندھن سے بھری ہوئی آگ، وہ ایک آگ تھی جو ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، پھر یہ لوگ جب اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ
ان لوگوں کا ذکر ہے جو وہاں تماشا دیکھ رہے تھے، جن کو ایمان والوں کو کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا. جیسا میں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے ہے، واللہ عالم. لیکن آج اس طرح کا سین بہت سارا ہے. ابھی یہ جو ہم دیکھتے ہیں خبروں میں باتیں آتی ہیں، یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے اس ایندھن میں، جو اس آگ کو کنارے بیٹھے ہوئے جو دہکائی گئی تھی لکڑیوں سے، ہے نا، ایندھن جلا کے. یہ آیت نمبر 6 تھی. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اور یہ وہ لوگ تھے جو کچھ کیا گیا ایمان والوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے. جو خندق کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ دیکھ رہے تھے. یہ آیت نمبر 7 ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی انتقام لینے والی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا تھا اللہ پر، اس اللہ پر جو العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، غالب ہیں، الحمید ہیں، اپنی ذات میں تمام ہی حمد رکھتے ہیں، تمام خوبیوں کے مالک ہیں. صرف یہ انتقام اس لیے لیا گیا. یہ آیت نمبر 8 ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تو ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، خود ہر شے سے کے گواہ ہے. یہ آیت نمبر 9 ہے. ان 9 آیات میں 3 قسمیں: آسمان برجیوں والی، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، اور دیکھنے والے اور جو حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے، ان کی قسم کے بعد 3 قسم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہوئے، قتل ہوئے یہ جو وہ لوگ جو اخدود تھے، یعنی ٹرنچ کہا جا سکتا ہے اس کو، خندقوں والے، وہ ہلاک کیے گئے. آگ بھڑکائی ہوئی تھی ایندھن ڈال کر کے، اور یہ لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے جو کچھ کیا جا رہا تھا ایمان والوں کے ساتھ. اور کوئی دشمنی سے نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے، یہ ایمان والوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اس اللہ پر جو اللہ عزیز ہے اور حمید ہے. وہ اللہ جو بادشاہ ہے، مالک ہے آسمانوں کے زمین کے. اللہ تو خود ہر شے کے گواہ ہے، خود ہی ہر شے کے شہید ہے. یہ آیت نمبر 9 تھی. آیات ہم لوگوں نے پڑھی. اگلی آیت نمبر 10. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک جن لوگوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف پلٹے نہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا، جلنے کا. یہ آیت نمبر 10 ہے. یعنی اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے توبہ کر لی ہوتی، ان سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. یہ توبہ کے بارے میں ہم لوگ بہت کچھ پیچھے پڑ چکے ہیں. ہم لوگوں سے بھی غلطیاں سردرد ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد اللہ کی اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے. توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے، ہم اپنی خطا جو میں نے کی ہے اس پر اس پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کی، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھا، دل میں ہے عزم کہ آئندہ نہیں کریں گے.
یہی تو توبہ ہے. اگر کسی اور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کو پورا کیا، اس سے معافی طلب کی، اس سے معافی مانگی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بار بار وہ گناہ، وہ غلط کام ذہن میں آتا ہے. اب بار بار اس بات کا خوف ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کی یا نہیں. اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. ابھی بھی یہاں دیکھیں، اتنا ظالموں کے ساتھ، جو ایمان والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، آگ میں پھینک کر سبوں کو مار دیا. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوتی تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے اور جلنے کے عذاب سے بچ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کا یقین عطا فرمائے. ہم لوگوں کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں ہماری توبہ ہم نے صحیح کی یا نہیں کی. یہ کام جو کرنے کا ہے، جس کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے ہمارے قرآن میں بار بار، کہ جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے کوئی بھی ناراض اللہ کی ناراضگی کام کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی، اپنی خطا کے لیے ندامت محسوس کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. یہ شیطان ہے جو بار بار اس خیالات کو واپس لاتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ توبہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا معاملہ، ہم لوگوں کے اندر وہ عزم ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا ہی جتنی اس میں وسعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی نفس کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے. تو انسان اپنی وسعت بھر ایمانداری کے ساتھ جب یہ کام کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے توبہ کو معاف کر دیا، جو غلطی کی اس کو معاف کر دیا، توبہ قبول فرمائی انشاءاللہ. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ کئی رائے ہیں ان میں ملتی ہیں کہ یہ اہل فارس کا واقعہ تھا، دوسرا کہ یہ نجران کے قریب کا واقعہ ہے. واللہ علم، جہاں کبھی ہو اس سے اہم نہیں. اہم تو یہ چیز ہے جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اہم ہے. اس واقعے کو آج دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچایا کیوں نہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا. یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بدترین سزا سے کا مستحق بنا رہے ہیں جو انہیں جہنم میں ملے گا. ایسا ہی واقعہ آج ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ میں جو ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو شہید ہوئے، کتنے ہی لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اور پرسان حال نہیں ان کا کوئی. یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت. اللہ بہتر جانتے ہیں کیوں اور کیسے اور کب کسے بچانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، نکال لیا، آگ کو ٹھنڈی کر دی ان کے لیے. یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے. بہرحال آج دنیا کی زندگی میں ہم سب کا امتحان ہے، ہم سب ایک امتحان میں مبتلا ہے. کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اللہ کی رضا اور منشا پر چلتا ہوا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوا اپنے اختتام تک پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین. آیات 11 سے 16 اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، میں بار بار اس بات کی طرف کہتا ہوں، صالح عمل وہی ہے
جس کا حکم، جس کی ہدایت اللہ نے دی، اللہ کے نبی نے دی ہے، وہی صالح عمل ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہی ہے جو عظیم کبیر سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑی کامیابی سے مستفیض فرمائے یا رب العالمین۔ ہم ایسے ہی لوگوں میں ہوں جو ایمان لائے، اللہ کی باتوں کو تسلیم کریں، مانیں، اور اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کا جو وعدہ ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذالک فوز الکبیر، کہ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ انشاءاللہ ہم بھی مستحق ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی ہے رب، ہمارے رب، تمہارے رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور دوبارہ پیدا کریں گے۔ پہلی مرتبہ زندگی عطا کی، پھر دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ یبدئ و یعید، وہو الغفور الودود، وہ اللہ غفور ہے، بخشنے والے ہیں، اور ودود ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ سبحانک یا رب، ذو العرش المجید، مالک ہیں عرش کے، عظمت والے عرش کا، اس کے مالک ہیں، عرش والے ہیں، عظمت والے عرش کی مالک ہیں۔ فعال لما یرید، کل گزرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی روکتا نہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اللہ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک یہ اللہ کی کو ہم پہچانے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ ہی پیدا کریں گے۔ اللہ غفور ہے اور ودود ہے، بخشنے والے ہیں اور بہت رحم فرمانے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ صاحب عرش ہیں، عرش مجید کے مالک ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ کر گزرتے ہیں۔ سبحانک یا رب۔ آگے کی آیات، آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک، ان دو آیات میں اللہ رب العزت، دو نہیں 3 آیات ہیں، 3 آیات میں اللہ رب العزت فرعون اور سمود کا ذکر کر رہے ہیں، ان قوموں کا جس کے بارے میں قرآن میں بہت بار آ چکا ہے۔ فرعون کے واقعات، سمود کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو دی گئی خبر لشکروں والوں کی؟ دوسرے لفظوں میں یہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہیں لشکر والوں کی خبر ملی ہے، پہنچی ہے تم تک؟ فرعون و تمود، فرعون اور سمود دونوں ہی یہ لشکر والے لوگ تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، جھٹلا کر، بات کو نہ مان کر، بات کو، رسولوں کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے۔ ان کا کفر یہ تھا کہ انہوں نے جھٹلایا۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی ان میں تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کو پر عمل نہ کرنا ہی جھٹلانا ہی تو ہے۔ ضروری نہیں کہ منہ سے جھٹلایا جائے، عملاً تو جھٹلا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اللہ کی ہدایت پر
عمل کرنے والا بنائے. یہ آیت نمبر 19 تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ من ورائہم محیط. آیت نمبر 20. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے. یہ لوگ اب بچیں گے نہیں، اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور آئیں گے، اور اللہ جو انعام کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں انعام دیں گے، اور جو سزا کے مستحق ہوں گے وہ سزا ان کو ملے گی. جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی سزا ہوگی. یہ پیچھے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ نے انہیں کرنے دیا. آخرت میں ان کی سزا پتہ نہیں کتنی سخت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی شے اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں. واللہ من ورائہم محیط. بل 2 آیات اس کے بعد 21 اور 22. بل ہوا قرآن مجید. یہ قرآن کے بارے میں ظاہر ہے یہ لوگوں نے انکار کیا ہوگا، اسی کے جواب میں یہاں پر یہ آیت 2 آیات ہیں. بلکہ یہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، مجید عزت والا ہے، بزرگی والا ہے. فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے. یہ لوح محفوظ آسمانوں میں 7 آسمان کے اوپر ہے، اس میں یہ سب کچھ موجود ہے. یہ ہم لوگوں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے، پڑھی ہے، جان لیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، اور قلم سے کہا لکھو. قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دو. یہ قرآن بھی لوح محفوظ میں ہے. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرنے کہ یہ قرآن ہے جو مجید، قرآن مجید ہے، بڑی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں ہے. آیت نمبر 22 یا آیات، اس سورت کی آیات مکمل ہوئی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی عین مشیت کے مطابق ہوتا ہے. ہمیں اسے تسلیم کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. ہاں، لیکن جو ہو گیا اس نے ایسا ہی ہونا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.